اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد ایک بڑا خوبصورت واقعہ اور انسانوں کی ابتدا، اور یہ بھی اسی سیاق و سباق میں ہے کہ اللہ کے بندوں پر احسان۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ یہ تو زمین کے اندر خون بہائے گا اور یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، تو تم ایسے کو اپنا نائب بنائے گا؟ ہم جو موجود ہیں تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح کے علاوہ تو کرتے ہی کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انسان کو پیدا کرنے میں حکمتیں کیا ہیں وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اب یہ تو فرشتوں نے کہا کہ انسان تو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، یہ کیسے انہوں نے کہہ دیا؟ ان کو ابھی تو انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا، ان کو پہلے سے کیسے پتا چل گیا کہ ایسا کرے گا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یا تو فرشتوں نے لوح محفوظ میں پڑھ لیا تھا، وہاں لکھا ہوا تھا کہ انسان یہ کرے گا، اور یا انسانوں سے پہلے جنات کی مخلوق تھی اور جنات یہی حرکتیں کرتے تھے، تو فرشتوں نے جنات پر قیاس کیا کہ چونکہ جنات بھی یہی کرتے گئے ہیں تو اب جو دوسری مخلوق انسان کی آئے گی وہ بھی یہی کرے گی، تو انہوں نے اس اعتبار سے بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان کو پیدا کرنے میں، یہ زمین کو بسانے میں جو حکمتیں ہیں وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ ان میں کیسے کیسے عظیم لوگ پیدا ہوں گے، کیسے کیسے میرے بندے پیدا ہوں گے، کیسی کیسی بندگی کرنے والے ہوں گے، کیسی شانوں والے ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو اب کیا فرمایا؟ اب اس سے اگلا مرحلہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا۔